بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج اتوار کے دن جو شخص بھی بہت جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کے خزانہ غیب سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل اللہ الصمد اور یا عزیزو کا صرف ایک بار کر کے دیکھ لے۔ میرا رب اسی وقت اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ الصمد اور یا عزیزو کا یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل صرف ایک بار کر لیتا ہے، آج آپ کسی وقت بھی اللہ الصمد کے اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور یہ سورۃ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کہ جو بندہ آج رب کو اس شان سے یاد کرتا ہے، اس نام سے یاد کرتا ہے، میرا رب اس کو معاشرے میں کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا، کیونکہ وہ خود کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی لوگوں کی محتاجی سے بچا لیتا ہے، اپنے خزانہ غیب سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو بھی مالدار بننا چاہتا ہے، مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنے لیے رب کی بارگاہ سے غیب کے خزانے کھلوانا چاہتا ہے، رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ الصمد اور یا عزیزو کا یہ مختصر سا عمل صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، انسان کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ ہر کوئی آج اس عمل سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی جو اس وقت اس وظیفے کو سن رہے ہیں، اس عمل کو سن رہے ہیں، سارے کام چھوڑ کے پہلے اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں۔ آج کیونکہ بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو ایک ہی دن کا یہ عمل ہے، خوبصورت عمل ہے۔ جب آپ آج اللہ الصمد کا یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اسی وقت اس کے کمالات اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور آپ کی آنے والی نسلیں جو بھی ہیں وہ مالا مال ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں اس عمل کی برکت سے فوراً دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پاس رزق کی تنگی ہے، غربت نے گھیرا ہوا ہے، اور آپ دن بدن غربت میں ہی جاتے جا رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں رزق کی تنگی آتی جا رہی ہے، رزق سے برکت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور گھر سے آپ کے رزق نے منہ پھیر لیا ہے، تو پھر آج وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر سارے کام چھوڑ کے پہلے یہ سورہ اخلاص کی ایک چھوٹی سی آیت اللہ الصمد اور اس کے ساتھ یا عزیزو، یہ 2 الفاظ ہیں، ان کو آج پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی نسلوں سے بھی کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کو غربت نے گھیرا ہوا ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں، کاروبار میں، گھر میں، اولاد میں برکتوں کا بہت زیادہ نزول ہوگا، اور آپ کے گھر میں رزق کیسے آئے گا؟ جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، اور آپ کے گھر میں رزق کتنی تیزی کے ساتھ آئے گا، جیسے پہاڑوں سے نیچے پانی گرتا ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں مال و دولت آتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص نازل فرمائی، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ تو سورہ اخلاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ سورہ اخلاص صرف ایک بار پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے، اگر انسان دن میں کم از کم 3 بار پڑھے سورہ اخلاص، یعنی 1 مرتبہ صبح، 1 مرتبہ دوپہر اور 1 مرتبہ شام میں، پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کتنے گنا قرآن پاک کا ثواب ملے گا، کہ گویا ایسے ہے کہ جیسے اس نے پورا قرآن ہی پڑھ لیا۔ تو وقت صرف اتنا لگتا ہے کہ صرف 4-5 سیکنڈ لگتے ہیں ایک بار پڑھنے میں، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ پھر بھی ہم سورہ اخلاص نہیں پڑھتے۔ مختصر سی صورت ہے اور یہ مختصر سا عمل ہے، اس کے باوجود ہم نہیں کرتے، اور ہم پھر رونا کیا روتے ہیں کہ ہائے ہم مر گئے، ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کہیں سے کوئی ہمیں کچھ مل نہیں رہا۔ تو دوستو، یہ سورۃ اخلاص وہ ہے کہ جس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے
کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، بالکل مختصر سے کلمات ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات، ساری زمینیں، سارے آسمان، چرند پرند، انسان، حیوان، سمندر، دریا، چاند، ستارے، سورج اور سب کچھ ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے کے اندر جو دوسرا تکڑی کا جو دوسرا حصہ ہے، ایک تکڑی کے ایک حصے میں یعنی کہ ساری چیزیں رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کاغذ پہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو دوسرا پلڑا جس میں کلمہ طیبہ کو رکھا ہے وہ ان تمام چیزوں پہ زیادہ طاقت اور وزنی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو عمل ہے اللہ الصمد کا، یہ سورہ اخلاص کی چھوٹی سی سورت کا عمل ہے، لیکن اس کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ بڑے بڑے اعمال پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے اعمال سے بھی بڑا عمل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اس لیے آج آپ نے اس کا ورد اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی کتنی تعداد پڑھنی ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں، اور اس کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک تسبیح لینی ہے، اور وہ تسبیح آپ کاؤنٹر والی لے لیں، یعنی کہ جس کے اوپر گنتی ہوتی ہے وہ لے لیں، یا آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو تسبیح دانوں والی ہوتی ہے آپ اس تسبیح کے اوپر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ الصمد کا ورد آپ نے کرنے سے پہلے باوضو ہو کے ادب کے ساتھ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے جہاں پر تنہائی میسر ہو، یعنی کہ تنہائی مل جائے، وہاں بیٹھ جائیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھنا ہے محبت کے ساتھ، اور درود پاک سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ تعوذ، ایک مرتبہ تسمیہ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جب عمل والی جگہ پہ بیٹھیں گے، یعنی کہ جس جگہ آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، جب وہاں پہ بیٹھیں گے تو وہاں بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، صرف ایک بار پڑھنا ہے، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، اور یہ مختصر سا عمل ہے، کوئی زیادہ گھنٹوں یا منٹوں والا عمل نہیں ہے، چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ یہ چند سیکنڈ کے عمل سے ہی انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بدل جائیں گے، اور صرف ایک ہی دن کرنے سے آپ کو اس عمل کی تاثیر اور طاقت کا خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے عمل میں کس قدر تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ اور پھر اللہ الصمد کا یہ وہ عمل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی پیشانی پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اللہ الصمد۔ یہ سورہ اخلاص کی 4 آیات ہیں، اور چاروں آیات کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے۔ 4 جو بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل، یہ چاروں آیات ہر ایک فرشتے کی پیشانی پر ایک ایک آیت لکھی ہے، اور پروں پر بھی، فرشتوں کے پروں پر بھی ایک ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں، یعنی کہ حضور کے جو 4 صحابہ کرام ہیں بڑے، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، یہ چاروں آیات، ہر ایک آیت ہر ایک صحابی کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو دوستو اسی طرح یہ جو اللہ الصمد ہے، یہ حضرت عمر فاروق، جن کا نام سن کر شیطان ڈرتا ہے، اور جس راستے پر عمر چل پڑے اس راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو جو شخص آج اس آیت کو پڑھے گا پھر کبھی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا، کبھی اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکے گا، کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے دوستو آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج کسی وقت بھی تھوڑا سا ٹائم نکال کر فوری اس عمل کو کریں۔ اور آج ہماری خصوصی محفل ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ العزیز اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو درود پاک کی تعداد آپ نے صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। इसके अलावा दूसरे दुरूद पाक को इस अमल के साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यही दुरूद पाक पढ़ेंगे तो जिंदगी बदलेगी। यही दुरूद पाक आपको कामयाबियों के रास्ते खोलेगा। क्योंकि देखें, अल्लाहु समद का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, और ये जालिमों से भी बंदे को निजात दिलाता है, और ये भूख से भी इंसान की हिफाजत करता है। यानी कि मखलूक से वो बंदा बेपरवाह हो जाता है। अल्लाह ताला उस बंदे को सदीकों में, यानी जो सच्चे लोग हैं, इनमें शामिल फरमा देता है, और इन लोगों को अपना कुर्ब अता फरमाता है, इनको अपने खास बंदों में शामिल फरमा लेता है। और जिसको मेरा रब अपने खास बंदों में शामिल फरमा ले, फिर उस बंदे का मकाम इस दुनिया वाले कैसे समझ सकते हैं। अब सबसे पहले अल्लाहु समद का विर्द करना है, और इसके साथ या अजीजू का विर्द करना है। या अजीजू का मतलब है ए गलबे वाले, सबसे ज्यादा इज्जत वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, इसलिए अजीज इसकी सिफ्त है। ये इस्म इज्जत से मुश्तिक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इज्जतों के ऐसे अल्लाह ताज पहनाएगा। अगर आपके घर में इज्जत नहीं है, अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े और फसाद रहते हैं, या घर के अंदर भाई बहनों के मसाइल रहते हैं, इसी तरह कोई भी बड़े से बड़ा मसला, आपके घर में कोई भी बड़ी से बड़ी रुकावट है, बेसुकूनी है, नाचाकियां हैं, बड़ी दुखी जिंदगी गुजार रहे हैं, इंशाअल्लाह माशरे के अंदर इज्जत होगी, मोहल्ले में इज्जत होगी, और माशरे में अल्लाह तबारक व तआला एक मकाम और कुव्वत अता फरमाएगा। और या अजीजू का मतलब भी है कि गलबे वाले, तो हर मैदान में, हर जंग में, हर इम्तिहान में आपको फतह मिलेगी। खासकर वो स्टूडेंट जो इस वक्त इम्तिहानात दे रहे हैं, इंशाअल्लाह उल अजीज ये अमल करें। अगर वालिदैन अपनी औलाद की तरफ से ये अमल करेंगे तो अल्लाह ताला इनकी औलादों को कामयाब करेगा। अगर कोई स्टूडेंट खुद ये अमल करना चाहता है तो अल्लाह इस अमल की बरकत से इनको जरूर बाजरूर कामयाब फरमा देता है। तो इसका मतलब है कि कुव्वत और गलबा सूफिया का कौल है कि जिससे मुराद वो जात है जिसका मकाम इतना आला और ऊंचा है कि जिसका असूल नामुमकिन हो और अवामुन नास के फार्म से बालातर हो, इसका दराक मुमकिन ना हो, ना वो जात मादी आंख से देखी जा सके, ना ही हाथ से छुआ जा सके, इसलिए ऐसी जात को अजीज कहा जाता है। तो दोस्तों, जब आप अल्लाह को सिफ्त अजीज के साथ याद करते हैं तो अल्लाह ताला आपको माशरे में ऐसी कुव्वत और ऐसा गलबा अता फरमा देता है, ऐसी शान अता फरमा देता है कि सारी दुनिया आपकी तरफ ऐसे पलटती है, ऐसे आती है जैसे तेजी के साथ हवा चलती है। और हवा कितनी तेजी के साथ चलती हुई इतनी जल्दी कितना सफर तय कर लेती है। इसी तरह दोस्तों, मुआशरे के अंदर बाइज्जत बावकार रहना चाहते हो, दुश्मनों को निस्तो नाबूद करना चाहते हो, इनसे छुटकारा चाहते हो और इनको अपने से दूर करना चाहते हो कि दुश्मन आपका बाल भी बीका ना कर सके, तो फिर आज के अमल को हरगिज ना छोड़िएगा, क्योंकि मोहताजी से छुटकारे के लिए ये एक वाहिद अमल है जिसके करने पर इंसान कभी किसी का मकरूज नहीं होता, कर्जे से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और कभी भी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कदर अल्लाह ताला इस अमल करने वाले के लिए अपनी रहमतों के बरकतों के दरवाजे खोल देता है, क्योंकि ये सूरत इखलास कुरान मजीद की देखने में बिल्कुल मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन इस सूरत की बहुत ज्यादा फजीलत है। और ये लफ्ज या अजीजू, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मकरूज शख्स ने पढ़ा तो फौरन कर्जा उतर गया। उस खातून ने पढ़ा जिसकी शादी में रुकावटें थी, मंगनी होके टूट जाती थी या रिश्ते नहीं आ रहे थे, फौरी तौर पर अल्लाह ताला ने ऐसे सबब पैदा फरमाया, इसकी ऐसी बरकत अता फरमाई कि फौरन इसके तमाम मसाइल हल हो गए। शादी के लिए अच्छा रिश्ता भी अपनी मर्जी के सोच से भी बढ़ के अच्छा मिला। और फिर वो एक शख्स जो अपने ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया था, यानी कि इसको ओहदे से हटा दिया गया था, मुअत्तल कर दिया गया था, जब इस इसमें पाक को पढ़ा तो अल्लाह ताला ने इसके मनसब पर इसको बहाल फरमा दिया। लिहाजा कोई मुलाजम अपने ओहदे से या मनसब से मुअत्तल कर दिया गया हो या इसको निकाल दिया गया हो, इसकी तरक्की रोक दी गई हो, तो इस सूरत में भी इससे चाहिए कि इस इसमें पाक को पढ़ के देखे, अपने मनसब पे फौरन बहाल हो जाता है। तरक्की की राह में जितनी रुकावटें होती हैं वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं और वो बंदा तरक्की दर तरक्की करता चला जाता है। इसलिए दोस्तों,
اب آپ نے یہ اسم پاک یا عزیزو اور اللہ الصمد کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ درود پاک کے بعد اللہ الصمد یا عزیزو ان دونوں کو ملا کے یعنی کہ دونوں اسموں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے، یعنی کہ اللہ الصمد یا عزیزو ان کو ملا کے پڑھنا ہے، الگ الگ نہیں پڑھنا کہ پہلے اللہ الصمد پڑھ لیا پھر یا عزیزو، نہیں، دونوں کو ملا کے پڑھنا ہوگا اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جس وقت چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وقت کے اندر کوئی قید نہیں، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک دو باتیں ہیں ان کو سمجھ لینا ہے بڑی اچھے طریقے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ وہ یہ کہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں، جس جگہ پر آپ اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو تعوذ تسمیہ بتائی ہے کہ یہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے دوستو صرف اور صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے اول 3 مرتبہ درود پاک یعنی کہ 3 مرتبہ درود پاک درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی یعنی کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کو بھی آپ نے میرے بھائیوں 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 کل یعنی کہ قل یا حی الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 4 کلوں کو بھی 3 بار پڑھنے ہیں۔ ایسا عمل آپ کو کائنات میں شاید ہی کوئی بندہ بتائے گا جیسا عمل آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہی دن کا عمل اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو اول سے لے کے آخر تک مکمل دیکھیں، تو مکمل دیکھنے کے بعد پھر اس عمل کو کیجیے گا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے آپ کو وہ مقام، وہ عزت، وہ رزق ملنے والا ہے جس کی ہر ایک انسان کو خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ دوستو آج جلدی سے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز، پھر اس کی برکتیں دیکھنا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آپ اس کو اس مہینے کے کسی اتوار کے اندر بھی کر سکتے ہیں، اگر اس اتوار نہیں کر سکے تو اگلی اتوار کر لیں، اگلی نہیں کر سکے تو اس سے اگلے اتوار کر لیں، تو اتوار کے دن آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں کہ اس کی بہاریں۔ اب میں اس عمل کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، لیکن جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، بحالی عزت بھی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو گیا ہے اور اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتا ہے تو اس عمل کی برکت سے وہ بحال ہو جاتی ہے اور اس کی عزت بحال ہو جائے گی۔ وہ بات جو اس سے غلطی ہوئی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے اللہ پاک نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کو پڑھیں، یہ ایک طرح کا اسم اعظم بھی ہے، اور یہ تو راز جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے وہ بندہ تو معاشرے میں کامیاب انسان بن جاتا ہے، اور وہ تو صاحب دولت بن جاتا ہے، اور وہ تو صاحب دل عزیز بن جاتا ہے۔ اس کے لیے تو اصول دولت کی راہیں کھل جاتی ہیں، ہر جائز حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس عمل کو کریں اور انشاءاللہ تعالی رب کی قوت اور طاقت انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ یہ جو آپ کو ساری چیزیں میں نے بتائی ہے، سورہ فاتحہ شریف، آیت الکرسی، 4 کل شریف، ان کو پڑھ کے اپنے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود کا حصار کرنا ہے، یعنی پورے وجود پر آپ نے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پہ پھیرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد ملے گی۔ تو اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، اسی ترتیب کے مطابق یعنی کہ 3 مرتبہ پہلے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو 4 کل آپ کو بتائے ہیں یہ بھی آپ نے 3 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد اور یا عزیزو اس کی ایک تسبیح یعنی جو 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ جو تعداد میں آپ کو آج کے دن کی خاص بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ہے، آج پڑھیں اور انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی
خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی، غم زندگی سے ختم ہو جائیں گے، لیکن بشرطیہ کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کے عمل کو مکمل سمجھ کے کریں تو انشاءاللہ تعالی زندگی بھر دعائیں دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔